اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 انگلیوں سے کھانے، انگلیوں اور پیالے کو چاٹنے کے پسندیدہ ہونے کا اور چاٹنے سے پہلے انہیں صاف کرنے کی ناپسندیدگی، گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھا لینے اور چاٹنے کے بعد انگلیوں کو کلائی اور تلووں وغیرہ سے صاف کرنے کا بیان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اپنی انگلیاں صاف نہ کرے یہاں تک کہ پہلے انہیں چاٹ لے یا چٹوا لے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: کپڑے سے پوچھنے یا پانی سے دھونے سے پہلے انگلیوں کو چاٹ لینا یا کسی ایسے شخص سے چٹوا لینا جس کے لیے اس میں کراہیت نہ ہو، جیسے بیوی، اولاد یا عقیدت مند مرید وغیرہ، پسندیدہ کام ہے کیونکہ اس کا حکم ہے۔ اس کی وجہ اور حکمت کیا ہے؟ آگے کچھ احادیث میں اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا، پھر جب آپ کھا کر فارغ ہو گئے تو ان کو چاٹ لیا۔ مسلم شریف۔ فائدہ: 3 انگلیوں سے کم کھانا سامانیتہ گھمنڈیوں کی عادت ہے اور پورے ہاتھوں کا استعمال کر زیادہ حرص کی علامت ہے، اس لیے سب سے بہتر طریقہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، لیکن حسب ضرورت زیادہ انگلیوں کا استعمال بھی جائز ہے، اسی طرح ہاتھوں کا استعمال بھی۔ دوسرا، اس میں بھی انگلیوں کے چاٹنے کی مقبولیت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں اور پیالہ چاٹنے کا حکم فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تم نہیں جانتے کہ تمہارے کون سے کھانے میں برکت ہے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: اس میں انگلیاں اور برتن چاٹنے کی حکمت کا ذکر ہے کہ کھانے والے کو پتہ نہیں کہ اس نے جو کچھ کھایا ہے اس میں برکت ہے یا جو ٹکڑے اس کی انگلیوں میں یا کھانے کے برتنوں میں رہ گئے ہیں ان کے اندر ہے، اس لیے ان انگوں کو نشٹ نہ کیا جائے بلکہ انہیں بھی چاٹ کر اپنی خوراک میں شامل کر لیا جائے۔ ممکن ہے انہی میں برکت ہو اور وہ انسان کی صحت و قوت کے لیے زیادہ مفید ہو۔ اس کے علاوہ اس طرح انسان اللہ کی نعمت کی ناقدری کرنے سے بھی بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالکوں میں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والے بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔